نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. عزیز طلباء کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگوں نے قرآن کریم پر محنت کی، حفاظ نے محنت کی، قرآن کریم کو حفظ کر کر قرآن کو محفوظ کیا، مترجم نے قرآن کریم کے ترجمے کر کر ترجمے قرآن کی حفاظت کی، مفسرین نے تفسیر کر کر قرآن کریم کی حفاظت تفسیر کی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن کے ساتھ کوئی کتنی تحریف تبدیلی کرے وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کتنے دنوں سے بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھئی ہم لوگ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے والے بچے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے میرے دماغ میں ایک عجیب بات آئی کہ عربی اول سے ہی ان کو قرآن کے ساتھ متوجہ کیا جاوے۔ عربی اول میں طالب علم ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتو، ضربنا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، پورا چلا۔ میرے دل میں عجیب بات یہ آئی کہ بھئی ہر عربی اول کا طالب علم قرآن شریف لے کر بیٹھے، دو آدمی، اور قرآن پڑھے اور اس میں صیغے تلاش کرے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین پر ٹھہرے یہ کیا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے، کیا ہے، تو دوسرا اس کا جواب دے۔ الا الذین آمنوا، آمنوا کون سا صیغہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ قرآن کریم کو آسان سے آسان اگر ترجمہ آپ کو سیکھنا ہے تو پہلے صرف نحو کو قرآن میں چسپا کرو، قرآن کریم میں چسپا کرو، دو آدمی بیٹھ جاؤ، یہ پڑھ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین پر بحث کرے، پھر قرآن کی آیت پڑھے کون سا صیغہ ہے، پھر کوئی حروف جارہ، حروف نصبی یا کوئی آوے وہ اس کی تلقیب کرے۔ تو قرآن سمجھنا، یاد رکھنا، یاد کرنا بہت آسان ہے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر ہے عربی اول والے بچوں کی۔ ہمارے یہاں عربی اول کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ آپ کو کسی اور مدرسے میں یہ تعداد نہیں ملے گی۔ 600 طلبہ ہے۔ کتنے طلبہ؟ عربی اول میں 600 طلبہ، اور اس میں حافظ قرآن کتنے ہوں گے؟ 500 بچے حافظ قرآن۔ تو یہی طلبہ اگر قرآن کریم کو لے کر ایک طاقت کے ساتھ بیٹھ جاوے، روزانہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ مسجد میں، مدرسے میں، دو ساتھی کہ چل پہ میں پڑھ رہا ہوں تم بتاؤ، تو یہ صیغے پہچاننے والے اور ترکیب کرنے والے زندگی بھر قرآن کا ترجمہ نہیں بھولیں گے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ اب میں حافظ نہیں ہوں، ورنہ کوئی حافظ میری جگہ ہوتا تو فٹافٹ قرآن پڑھتا اور آپ اس کے صیغے بتاتے رہتے۔ تو درجے حفظ کے طلبہ کے لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے، اور یہ بات میں نے آپ کے استادوں کو بھی بلا کر کہی ہے کہ عربی اول کے اساتذہ صرف نحو کے معاملے میں چوکنے رہے،
ہر طالب علم کو موقع دے، ہر طالب علم سے استفسار کرے یہ کون سا صیغہ ہے، یہ کون سا مد ہے، یہ کون سا کیا ہے. جتنے صرف نحو کے سوالات ہیں وہ قرآن کریم سے پورا اس کو وابستہ کرے. قرآن کریم میں ہر چیز ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو ایک ہی مثال ہے، ضربا زید عمرن، ضربا، لیکن جانتا نہیں کہ زید عمر کو کیوں مارتا ہے. ضربا زید عمرن، نہیں، ضربا زید عمرن یہ تو آپ کو ایک مثال دی ہے، لیکن قرآن میں آپ جائیے تو قرآن میں آپ کو کئی آیات ملے گی کہ جس میں آپ کا ضرب زید عمرن کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ دنیا پریشان ہے کہ زید نے عمر کو کیوں مارا، اچھا کتنے سالوں سے مار رہا ہے، ابھی تک زید زندہ ہے اور عمر بھی زندہ ہے. تو یہ بھی اس کو نیا لانا چاہیے. ضرب زید عمرن کو چھوڑ کر اس کی دوسری مثال لاؤ. قرآن سمجھنا ہے تو آپ کو یہ طریقہ ہے، آپ صرف نحو کی کتاب کے ذریعے کتاب اللہ کو سمجھ سکتے ہیں. صرف نحو کے ذریعے آپ کتاب اللہ کے معنی کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں. بہت سے بچے قرآن کا ترجمہ بالکل نہیں آتا ہے ان کو، حالانکہ قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہوتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر جلالین میں مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد بیضاوی کے اندر میں بھی تفسیر ہوتی ہے جتنی بھی ہوتی ہے. لیکن ہر طالب علم قرآن کی تفسیر میں چل نہیں سکتا. کیوں نہیں چل سکتا؟ بس یہ کہ اس نے سمجھا ہی نہیں قرآن کو. قرآن معنی کیا کر رہا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے. اور مجھے ایک ہی فکر ہے قرآن کی کہ قرآن کریم ہمارا طالب علم، ہر طالب علم اچھے سے اچھا قاری بنے، اچھے سے اچھا مفسر بنے، اچھے سے اچھا مترجم بنے، تو دیکھیے آپ کی استعداد کیسی بڑھتی ہے. بس ایک ہی بات، ضرب زید عمرن، ضرب، ارے بھائی زید نے عمر کو کیوں مارا؟ ابھی تو قیامت جب سے کتابیں چھپی تب عمرن، میں نے تو مارا بھی نہیں. زید کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرے پر الزام ہے کہ برسوں سے مدد سوال ہے، ایک ہی بات کہتے ہیں ضرب زید عمرن، ضرب زید عمرن. نہیں، یہ نہیں. اکل زید طعامن، اکل زید طعامن، زید نے کھانا کھایا، یہ بھی تو مثال ہے نا. غسل زید ثوبن، زید نے کپڑا دھویا، لیکن نہیں ضرب زید عمرن، ضرب زید عمرن. اب وہ بیچارہ پریشان کیا میں نے کہاں مارا اس کو، میں نے مارا بھی نہیں. تب بھی یہ مدرسے کے مولوی لوگ میرے پہ الزام رکھتے ہیں کہ ضرب زید عمرن. ایسا نہیں. قرآن کو سمجھو، قرآن کا ترجمہ سمجھنا میرے بچوں آج حد ضروری ہے. جو طالب علم قرآن سمجھے گا وہ فراغت کے بعد بھی لوگوں کو قرآن سمجھائے گا. دیکھیے صرف نہ ہوا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے بچوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. کیوں؟ توجہ نہیں، توجہ نہیں. میں پڑھتا تھا عربی اول میں، امر حاضر کا قاعدہ آیا، امر حاضر کا قاعدہ. اب اللہ کا بندہ میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے. امر حاضر کا قاعدہ وہ تو مار کر سنتے تھے، تو روزہ میں میری پٹائی کرے. ایک دن میں گیا حضرت کے پاس، حضرت میں نے خواب دیکھا کہ آپ ناراض ہیں. سیدھا سیدھا جا، چلو کہ عمر کا قاعدہ یاد نہیں ہے. میں مار کے دیکھو سیدھا کر دوں گا. اچھا پھر یہ عمر حاضر کا قاعدہ پھر مجھے اتنا یاد ہو گیا، اب بھی میرے پاس کبھی امتحان رہتا تو یہی قاعدہ پوچھتا ہوں کہ عمر حاضر کا بتاؤ، نہیں بتا پاتے تو میں کہا تمہاری پٹا کی ضرورت ہے، میری پٹائی ہوئی تمہاری بھی پٹائی ہونی چاہیے. آج ماشاءاللہ دورے کے بچوں کا روزہ ہے، 180 بچوں کا. آپ سب بچوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ جتنے بچے جامعہ میں آئے ہیں سب کو اللہ علم نافع عطا فرماوے.